السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ چلیں جی، آج کا لیسن کرتے ہیں سٹارٹ۔ لیسن آج کا ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھیں گے۔ ایک میں حدیث آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی چیز کسی کو صدقہ کے لیے میسر ہی نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ وہ ایسا نہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا، مطلب انہوں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف کرے، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو بہت خوبصورت بات ہمارے لیے خاص طور پہ کہ اپنے آپ کو برائیوں سے ہمیں روکنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہمیں اس حدیث میں مل گیا کہ یہ بھی ایک صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک تو برائی سے رکنا ویسے ہی ایک طرح کی عبادت ہے، ثواب ہے، اور پھر یہ صدقے کا درجہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں۔ اب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 سے پڑھنا ہے، اور ہمارا 5واں پارہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورۃ نساء جو ہے اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں ان کی 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، علماء نے بنائی ہیں، جن میں سے ایک آیات محکمات ہیں کہ جن میں حکم بتائے گئے ہیں، ڈوز بتائے گئے ہیں، ڈونٹس بتائے گئے ہیں، اور ایک قصائص ہیں کہ جن میں انبیاء کے قصے بتائے گئے، اور ہم جو ہسٹری ہے اس میں سے قصے بتائے گئے ہمارے، اور ان سے بھی انسان عبرت اور سبق حاصل کرتا ہے۔ اور ایک آیات متشابہات ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کلیئر نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر ہم نے کھوج نہیں لگانی، ان کو زیادہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، بس ان کے اوپر جیسا بتایا گیا ہے ایز سچ ایمان لے آنا ہے، چاہے ذہن میں کچھ چیز سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بس مان لینا ہے۔ تو یہ جو ہیں آیتیں، یہ زیادہ تر آیات محکمات ہیں، ان میں احکامات ہیں۔ تو ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ پھر یہ مسئلے جو ہیں وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جسٹ ہمارا مقصد جو ہے وہ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھنا ہے، اور لفظی ترجمہ پڑھنے کے لیے جتنی تفسیر ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آیات محکمات میں ہم اس سے بھی ذرا کم تفصیل پہ رہیں گے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے صورت۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک لینگویج سے ہم دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو لینگویج ہے ایگزیکٹ ویسے ہی اگر ایک لفظ ہے تو اس کے نیچے ایک ہی لفظ آئے گا اس کی ٹرانسلیشن میں، بلکہ عربی تو بہت ہی زیادہ فصیح زبان ہے، اس کے ایک لفظ کی ٹرانسلیشن میں بعض دفعہ پورا سینٹینس آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ لمبی ہو جاتی ہے ٹرانسلیشن، اور پھر ایک ہی لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بھی پھر میں آپ کو جتنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ جو مجھے سمجھ ہے میں بتا دیتی ہوں۔ تو بس آپ نے یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لفظی ترجمے میں
آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، سینس نہیں بن رہی اردو کے جملے کی، تو اس کو آپ نے بادر نہیں کرنا. آپ نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ خود ہی کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 24. لکھنا سٹارٹ کریں. لکھنا آپ نے ضرور ہے، اور وہی ترجمہ لکھنا ہے جو میں لکھواؤں گی. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اچھی طریقے سے یاد کرنے کے بعد پھر سنایا کریں. والمحصنات، اور المحصنات شادی شدہ عورتیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تا جب آتا ہے اینڈ پہ تو وہ عام طور پر خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں. من سے، النسائی عورتیں. من النسائی عورتوں میں سے، اور شادی شدہ عورتیں عورتوں میں سے. الا، مگر، ما، جو یا جن کے. ماں میں جو، جس، جن، یہ سارے آ جاتے ہیں اس کے مفہوم میں. تو جیسے جیسے ہمیں آیت کو ایکسپلین کرنے میں جو ترجمہ سوٹیبل لگے گا اس کے حساب سے ہم یہاں پر لفظ لگائیں گے. تو ماں، جن کے. مالکت، مالک ہوئے. مالکت، مالک ہوئے. ایمانکم، ایمان، دائیں ہاتھ. کم، تمہارے، تمہارے دائیں ہاتھ. مالکت ایمانکم، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. بریکٹ میں لکھ لیں لونڈیاں. یہ ایک محاورہ کے طور پر آتا ہے مالکت ایمانکم. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لونڈیاں ہیں، جن کے مالک ہیں مرد. کتابہ، لکھا ہوا ہے. اللہ ہی، اللہ کا. لکھا ہوا ہے یا فرض ہے، یہ دونوں لفظ آ سکتے ہیں اس میں. اللہ کا. علیکم، اللہ پر. کم، تم پر. یعنی یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں. وا، اور. اوہلا، حلال کیا گیا ہے. پیش سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ پیسو وائس میں ترجمہ کریں گے جس میں آتا ہے کیا گیا. ٹھیک ہے. اوہلا، حلال کیا گیا ہے. لکم، لام لیے. کم، تمہارے، تمہارے لیے. ما، جو. وراء، علاوہ ہے. علاوہ ہے. ذالکم، اس کے، ان کے، سوری، کیونکہ یہ کم جو ہے وہ جمع میں آ جاتا ہے. ذالکم، ان کے. یعنی کہ وہ جو رشتے ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھے تھے، اور ابھی بھی ہم نے یہ پڑھا کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، وہ بھی حرام ہیں مردوں کے لیے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آ رہا ہے نا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ یہ جو پیچھے کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں تمہارے لیے. ان کے،
तबतगू तुम तलाश करो, तबतगू तुम तलाश करो, बी अम्वालिकुम, 3 पार्ट्स करें, ब साथ, अम्वाल माल, कुम अपने या तुम्हारे, बी अम्वालिकुम अपने मालों के साथ, मुहसिनीना निकाह में लाने वाले, निकाह में लाने वाले, गैरा नहीं या ना के, मुसाफिहीना बदकारी करने वाले। तो क्या मतलब बना कि फरमाया, मैं साथ साथ थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊं वरना ये आयतें मुश्किल हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। व उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, तो फरमाया कि इसके अलावा ये जो लिस्ट दी गई है पीछे, इनके अलावा तुम्हारे लिए बाकी औरतें जो हैं वो हलाल हैं, उनसे निकाह कर सकते हो। और फरमाया कि वो क्या उनके लिए तरीका क्या है कि अन तबतगू बि अम्वालिकुम, कि तुम तलाश करो अपने मालों के साथ। इससे मुराद क्या है कि वो जो महर होता है, यानी कि महर देकर, आपको पता है ना शादी जब करते हैं तो शौहर जो है वो बीवी को महर की एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो तय पाती है वो देता है। तो यहाँ पर बे अम्वालिकुम से मुराद है कि तुम उनको अपने निकाह में लो महर देकर, अपने माल देकर। और जब ये करो तो तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए, मुहसिनीना निकाह में लाने के लिए, यानी उनके साथ घर बसाने वाली नीयत रखो, गैरा मुसाफिहीना बदकारी करने के लिए ये सारा कुछ ना करो कि सिर्फ मैंने एक सेक्चुअल रिलेशनशिप कायम करना है, तो बस ये नहीं, बल्कि क्या हो, एक इज़्ज़त का ताल्लुक़ हो, एक घर बसाने वाली बात हो, निकाह में लाने वाली बात हो। फमा, फ तो, मा जो, इस्तमता तुम, इस्तमता इसका मतलब क्या होगा, फ़ायदा उठाया, जो हमने पहले पढ़ा था ना तमत्तो, तो ये फ़ायदा उठाया तुमने, इस्तमता तुम फ़ायदा उठाया तुमने। फमा इस्तमता तुम, तो जो फ़ायदा उठाया तुमने, बिही बी साथ ही इसके, और ब्रैकेट में लिखिए निकाह, यानी यहाँ पर निकाह की बात हो रही है, साथ इसके, यानी निकाह साथ किसके, साथ निकाह के। तो निकाह जब होता है तो क्या फ़ायदा उठाया, वही जब निकाह करने के बाद एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप कायम होता है उसको यहाँ पर बताया गया, फ़ायदा उठाया, यानी तुमने उनके साथ एक रिलेशन कायम किया। मिन हुन्ना, मिन से, हुन्ना उन, यानी उन औरतों से। फ़आतू हुन्ना, फ़ तो, आतू दे दो, हुन्ना उनको, तो दो उनको, उजूर हुन्ना उजूर महर, हुन्ना उनके, उजूर हुन्ना उनके महर, फरीदतन मुकर्रर किए हुए, फ़र्ज़ से बनता है ना, फरीदतन मुकर्रर किए हुए। तो क्या बना, फमस्तमता तुम, कि तो जो फ़ायदा उठाया तुमने निकाह से, यानी निकाह किया तुमने, तो तुम्हें फ़ायदा हुआ ना, तुम्हें बीवी मिली, तुमने उसके साथ अपना घर बसाया, तुमने उसके साथ अपने रिलेशंस कायम किए, तो उसमें क्या फरमाया, तो जब ये करो तो जो निकाह, जो महर मुकर्रर किया जाता है वो उनको दे दो, अदा कर दो। वला, वा और, ला नहीं, जुनाहा गुनाह, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, और नहीं गुनाह तुम पर, फ़ी मा, फ़ी में, मा जो, तो फ़ी मा उसमें जो,
तराद्वैतुम, तुम बाहम राज़ी हो जाओ। बीच में देखें ना रज़ा, अगर देखें तो रूट वर्ड निकल रहा है, और ता जो है वो तुम के लिए है। तो तराद्वैतुम, तुम बाहम राज़ी हो जाओ, यानी कि तुम दोनों जिस चीज़ पे राज़ी हो। इस लफ्ज़ का मफ़हूम ये निकल रहा है कि वो बात जिस पे दोनों फरीक राज़ी हों। बिही, इस पर या जिस पर। मिन, से, बादी बाद, अलफरीदती, मुकर्रर करने के। क्या मुकर्रर हुआ था? ब्रैकेट में लिख लें महर। तो क्या मतलब बना कि फरमाया वला जुनाह अलैकुम, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम आपस में बाहमी रज़ामंदी के साथ जो महर मुकर्रर हुआ उसमें तुम कुछ चेंज करते हो। मतलब एक महर अगर एक ख़ास रकम मुकर्रर की गई थी और बाहम रज़ामंदी से बीवी कहती है कि ठीक है, मैं आपने 1 लाख मुकर्रर किया था, आप मुझे 1 लाख ना दें, आप मुझे 50,000 दे दें, तो वो बाहम रज़ामंदी से ये तब्दीली जो फ़र्ज़ की गई है उसमें की जा सकती है, उस फ़र्ज़ में। इन अल्लाह, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह, काना है, अलीमन इलम वाला, हकीमन हिकमत वाला। वा और, मन जो, लम नहीं, यस्तती इस्तात रखे, इस्तात रखता हो, मिन कुम, मिन से, कुम तुम में से, तौलन माल की। असल में तौलन का मतलब है वुसअत, यानी कि जिसके पास इतनी वुसअत ना हो कि वो माल दे सके। तो वुसअत ही इसका आप तर्जुमा लिखें, ब्रैकेट में लिख लें माल की। अन के, यन की हा, वो निकाह करे, या वो के लिए है, वो निकाह करे, अल मुहसनाती, आज़ाद औरतों से। अब आपके ज़हन में बात आएगी कि शुरू में जो हमने पढ़ा था वल मुहसनातु, उसका मतलब हमने किया था शादीशुदा औरतें। शादीशुदा औरत आज़ाद तो नहीं होती, और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग आ गया अल मुहसनाती का, आज़ाद औरत। तो इसमें परेशान ना हो, इस लफ्ज़ के ये दोनों मीनिंग हैं, और देख लें दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जिस तरह से फिर ये चल रहा होती है, मतलब कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है, उसके हिसाब से फिर हम कर लेते हैं। आपने इसको याद कर लेना है बस, यानी परेशान नहीं होना। इस लफ्ज़ के अरबी में एक लफ्ज़ है जिसके 2 मीनिंग आ रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों के लिए ये बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा अल मुहसनाती, आज़ाद औरतों से, अल मोमिनाती, मोमिन जो मोमिन हो, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज़्यादा जानता है। ये ज़्यादा कहाँ से आया? जब भी, ये भी आपको मैं रिपीट कर रही हूँ, वैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि जब अलिफ के साथ आ जाता है ना, आलमु, अकबरू, असगरू, तो वो मुबालगे का सीगा बन जाता है, और उसमें फिर हम ज़्यादा, यानी बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा वाला एलिमेंट आ जाता है। वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ज़्यादा जानता है, बे ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान को, ईमान ईमान, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ईमान को। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है? वमन लम, यहाँ बताया कि जो
استطاعت نہیں رکھتا، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ مہر دے سکیں اتنا زیادہ، تو جس کے پاس وسعت نہیں ہے مال کی، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے جو کہ مومن ہوں، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مہر دے کر ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکے، اور مومن تو ظاہر ہے مسلمان ہوگی تو مسلمان کی اس سے شادی ہوگی نا، تو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کا مہر نہیں ادا کر سکتا، تو پھر کیا ہو؟ فَمِمَّا، تو من سے، ما جو، تو ان میں سے جو، یا ان میں سے جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم، ایمان یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان ہے، ایمان دائیں ہاتھ، کم تمہارے، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من سے، فتیاتیکم، فتیاتیکم، فتیاتی لونڈیاں، کم تمہاری، من فتیاتیکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المومناتی جو مومن ہوں۔ یعنی پھر کیا بتایا کہ اگر کوئی ایک انسان کسی ایسی عورت، آزاد عورت کا مہر دینے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں کر سک رہا اس سے، تو اس کے لیے فرمایا کہ پھر وہ ایسے کرے کہ وہ پھر کسی لونڈی، مومن لونڈی سے نکاح کر لے کہ لونڈی کا جو مہر ہوگا وہ کم ہوگا، تو وہ پھر اس سے نکاح کر لے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بے ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم بعض کم تمہارے بعض، من سے، بعضن بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں، یعنی کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فن کی ہننا، 3 پارٹس کریں، تو فن کی نکاح کر لو، ہننا ان سے، ان عورتوں سے، تو نکاح کر لو ان سے، بے اذنی ساتھ، ساتھ اذن اجازت، بے اذنی اجازت کے ساتھ یا اجازت سے، اہلی ہننا، اہلی مالک، ہننا ان کے مالکوں کی، یعنی ان کے مالکوں کی اجازت سے، جو لونڈیاں، آخر لونڈیوں کا کوئی مالک بھی تو ہوتا ہے نا، تبھی وہ لونڈی بنتی ہے، تو ان لونڈیوں کے مالک سے اجازت لے کر پھر تم ان سے نکاح کر لو۔ اور آتو ہننا، آتو دو، ہننا ان کو، اور دو ان کو، اجورہننا، اجور مہر، ہننا ان کے مہر، بالمعروفی معروف طریقے پر، با پر اور معروف طریقے پر یا بھلے طریقے پر، یعنی پھر ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، لیکن ان کا مہر جو ہے وہ جو بھی جہاں پر وہ رہتے ہیں اس علاقے میں معروف طریقے پر دیا جاتا ہے اس کے مطابق ان کا مہر ان کو ادا کرو۔ محسنات، نکاح میں
آنے والیاں، یعنی وہی شادی کرنے کے بعد وہ نکاح میں آ جاتی ہیں، نکاح میں آنے والیاں مطلب شادی شدہ، غیرہ نہیں، مصافحات بدکاری کرنے والیاں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اوپر دیکھیں آپ، ہم نے یہی دو لفظ پڑھے تھے، وہاں ہم نے پڑھا تھا محسنینا، یہاں پر آیا ہے محسناتن، تو اس سے ہمیں پتہ چلا محسنینا مردوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں مرد مراد ہے، اور یہاں پر دیکھیں آخر میں تے آ گیا، اس لیے یہاں پر عورتیں مراد ہے، تو ترجمہ کرنے میں ہمیں اس سے ہیلپ ملتی ہے۔ پھر اسی سے آگے دیکھیں غیرہ مصافحین، تو مصافحین تھا تو بدکاری کرنے والے، یعنی یہاں مرد مراد ہے۔ یہاں پر دیکھیں مصافحاتن تا آ گیا، تو یہ بدکاری کرنے والیاں، یعنی یہاں عورت مراد ہے۔ یہ بس چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو ترجمے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی۔ وا اور لا نہیں، متخذاتی بنانے والیاں، پھر آگے تا آ گیا نا، تو یہاں پر پھر عورتیں مراد ہے، والیاں بنانے والیاں، اخدان چھپے دوست، تو یہاں پہ کس چیز کی ممانعت کی گئی کہ وہ ان لونڈیوں سے نکاح کر لیں اور ان کا اجر بھی مہر بھی ادا کریں، لیکن پھر وہی بات بتائی گئی کہ وہ جو لونڈیاں ہیں وہ نکاح میں آئیں، بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، یعنی وہ بھی چونکہ لونڈیاں ہیں تو ان کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی یعنی ایک عزت والے طریقے کے ساتھ آنا چاہیے، نکاح کے جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کریں، اور بدکاری کرنے والی وہ نہ ہوں، اور چھپی دوستیاں بھی کرنے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا، تو اذا جب، احسننا نکاح میں لائی جائیں، پھر ان اگر، آتینا وہ آئیں یا وہ کریں، بفاحشۃ کوئی بے حیائی یا فحاشی، فعلیہن، تو علی پر، ہن ان، تو ان پر ہے، نصف آدھی، ما جو، علی پر، المحصناتی شادی شدہ عورتیں، یعنی شادی شدہ پاک دامن عورتیں، نہیں سوری، شادی شدہ نہیں، علی المحصناتی جو آزاد، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا آزاد عورتیں، یعنی جو لونڈیاں نہیں ہیں اور پاک دامن آزاد عورتیں، من العذابی، من سے، عذابی سزا، من العذابی سزا میں سے، تو کیا ہوا کہ وہ جو ابھی لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اگر وہ لونڈی جو ہے جب وہ نکاح میں آ جائے، اور نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ کوئی فحاشی کرے تو پھر اس کو جو سزا ملے گی وہ ایک آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مہر بھی تو آزاد عورت کے مقابلے میں کم تھا نا، تو پھر سزا میں بھی ان کی کمی آ جائے گی، کیونکہ ان کا جو کیلیبر ہے اور ایک آزاد عورت کا اس میں فرق ہے، تو یہ اللہ کا انصاف ہے، اس میں عدل ہے۔ ذالک یہ، لی من، لام زیر لی کے لیے، من جو، اس کے لیے جو،
یہ اس کے لیے جو خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، منکم من سے، کم تم میں سے، و اور، ان یہ کہ، تصبرو تم صبر کرو، تصبرو تم صبر کرو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ صبر کرو تو یہ بہتر ہے کہ ایک انسان جو شادی، جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے اور وہ ایک آزاد پاک دامن عورت سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا مہر نہیں ادا کر سکتا، تو اس کو ایک ایکسکیوز دے دی گئی کہ ٹھیک ہے، آپشن دے دی گئی کہ چلو تم ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اس کے مالک کی اجازت سے، کیونکہ اس کا مہر جو ہے وہ کم ہوگا بنسبت اس کے جو کہ ایک آزاد عورت ہے۔ تو لیکن ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ نکاح جو لونڈی کے ساتھ ہے یہ کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ اگر تم صبر کر لو، تم نہیں نکاح کرنے کی پوزیشن میں، تو صبر کر لو، مت نکاح کرو، کبھی تمہارے پاس اتنی وسعت آ جائے گی پھر کر لینا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ بس یہاں تک کرتے ہیں لیسن۔ میں نے کوشش تو کی اپنی طرف سے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، تھوڑا سا الفاظ مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پرائیویٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس کو ہلکی سی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو میں نے ساتھ ساتھ کچھ بتائی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ والمحصنات من النساء، اب یہ دیکھیں جو پہلے ہم نے لاسٹ لیسن میں جو لسٹ پڑھی تھی محرمات کی، وہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت بھی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی کے لیے حرام ہے، کوئی مرد ان سے شادی مرد نہیں کر سکتا ان رشتوں کے ساتھ۔ اب یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ عارضی محرمات ہیں، ان کو ابدیہ نہیں کہتے بلکہ عارضی محرمات کہتے ہیں۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں اس لیے وہ تم پر حرام ہے، لیکن وہ عارضی ہے۔ اگر وہ عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہیں، پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے حرام نہیں رہتی، تو اس لیے یہ عارضی حرمت ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے ملک یمین بن جائیں، یعنی تمہاری لونڈیاں، یعنی اس زمانے میں جنگ کے نتیجے میں جو تھیں کنیزیں، عورتیں جو تھیں وہ آتی تھیں اور وہ کنیزیں بن جایا کرتی تھیں، اور یہ عورتیں جو تھیں یہ لونڈیوں کے طور پر پھر اپنے مالکوں کے پاس رہا کرتی تھی، تو وہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ اس شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بڑا مشکل سا ٹاپک ہے لونڈیوں والا، اس کو ابھی یہ آگے آئے گا بھی صحیح، تھوڑا سا ہم وہاں پہ پڑھ لیں گے، لیکن یہ بڑا ہی، اس کو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، ذرا تھوڑا سا یہ مشکل سا اور آکورڈ سا ٹاپک ہے، بس آپ اس کو پڑھ لیں کہ وہ جو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اس زمانے میں جنگ کے اندر آتی تھیں سامان کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی قیدی بن کر آ جاتی تھیں، تو ان قیدیوں کو بھی مال غنیمت کے طور پہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جیسے مرد ہوتے تھے تو وہ ایک طرح کی وہ لوگ جو جن کے پاس وہ جاتی تھی وہ ان کے مالک ہوتے تھے، تو وہ ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں، اور وہ اس شرط سے مستثنیٰ ہیں یہ جو اوپر بتائی گئی ہے کہ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے اور اس کی پابندی تم پر لازمی ہے۔ یہ جو اوپر ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جو رشتے بتائے گئے ہیں،
کہ کن سے شادی ہو سکتی ہے اور کن سے نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، اگر ہم اس کو توڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی یہ جو 2 لسٹس آئی ہیں ابدیہ کی اور عارضی، اس کے سوا باقی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کی طلب، ان کے طالب بنو، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو لیکن ان کے مہر ادا کرنے کے بعد، وہ یعنی نکاح ظاہر ہے مہر اسی میں طے کیا جاتا ہے۔ محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی نیت کیا ہونی چاہیے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کہ گھر بسانا ہے، صرف ایک سیکچول ریلیشن شپ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا، گھر بسانے کی نیت کے ساتھ، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں اس کو بنانا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس جو بھی تم نے ان سے فائدہ اٹھایا اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو کہ مقرر ہوئے تھے، یعنی کہ فائدہ اٹھانے سے مراد یہی ہے کہ جو آپ نے ان کے ساتھ ایک ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم کیا اور ایک گھر بسایا، تو یہ سب کچھ جو تمہیں فائدہ ہو رہا ہے اس کے بدلے میں تم نے ان کا مہر جو مقرر ہوا ہے وہ ادا کرنا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی پیشی کر لو، یعنی اب مہر مقرر ہو گیا، اب وہ میاں بیوی اپنی رضامندی دونوں، مطلب میاں اور بیوی دونوں جس بات پر راضی ہوں تو اس مہر میں کمی بھی ہو سکتی ہے جو مقرر کیا ہوا تھا، اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے، چاہے میاں نے 1,00,000 مقرر کیا ہے وہ 2,00,000 دے دے خوش ہو کر، اور چاہے بیوی کہے کہ نہیں 1,00,000 بہت زیادہ ہے میں 50 ہی لے لیتی ہوں، تو یہ ان کی باہمی رضامندی پہ ہے کہ وہ اس کے کرنے کے بعد اس میں چینجز کر سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دونوں اس پر دل سے راضی ہوں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، کیونکہ یہ جو بھی بات ہے یہ تو میاں بیوی کے بیچ میں ہوگی نا، نیتوں کے اوپر ٹھہر رہی ہے، تو اسی لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ حکمت والے ہیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے، نہیں سوری یہ ایک آیت چھوٹ گئی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی تم میں سے اتنی مالی طاقت نہ رکھتا ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکے، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ خاندانی مسلمان عورت کا نکاح مہر زیادہ ہوگا، تو اگر وہ ایک بندہ غریب ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا مہر نہیں دے سکتا، تو پھر کیا وہ شادی نہ کرے؟ پھر ایک آپشن دی، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، یعنی پھر وہ اس کو یہ آپشن دی گئی کہ تم جو وہ لونڈیاں جو کہ عورتیں جن کے وہ جو لونڈی بن کر آتی تھی کنیزیں بن جاتی تھیں، تو ان سے پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور لیکن وہ بھی آگے بتایا جائے گا، وہ پھر اسی میں پڑھتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہ مومن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر وہ کلمہ پڑھتا ہو اور وہ منافقین ہو کی اس میں آ جائے تو یہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم نے جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر پہ کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتے ہیں وہ نیتوں پہ کرتے ہیں. تو ہم نے ظاہر دیکھنا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، نماز پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلیہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. یعنی کسی لونڈی کا مالک جو ہے اس سے آپ اجازت لیں کہ میں اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ مالک اگر اجازت دے دیتا ہے تو پھر آپ اس لونڈی سے نکاح کر لو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر. یعنی جو بھی طریقہ اس زمانے میں رائج ہے اس کے مطابق ان کے مہر ادا کرو. ظاہر ہے کہ وہ مہر آزاد مومنہ عورت سے بہرحال کم ہوگا، مگر ہوگا ضرور، مہر کے بغیر نہیں ہے. محصنات غیر مصافحات، ان کو نکاح میں لا کر نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں. یعنی ان سے نکاح کا تعلق ہو جس میں نیت کیا ہو، گھر بسانے کی ہو، محض شہوت رانی کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ نکاح میں رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں، یعنی ایک بڑا پاکیزہ اور ڈیسنٹ سا رشتہ قائم کریں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے جو دوستیاں ہیں وہ کریں.